قیامت سے قبل آخری رمضان کی کیا نشانیاں ہوں گی، اور قیامت سے قبل آخری رمضان میں ایسی کون سی خوفناک نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جس سے 70,000 آدمی مر جائیں گے، 70,000 آدمی اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ اور اس وقت کے عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کیا عمل اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ ایسا کون سا عمل ہے جس کو اختیار کرنے سے ہم اس وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے، اور اس وقت زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا موجودہ زلزلے اسی کی نشانی تو نہیں؟ دوستو، قیامت کا آنا یقینی امر ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا اپنے مالک کو جننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا، اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع ہونے کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں، البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، پیش آنے والے بعد واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی حدیث وہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا اور کھلم کھلا زنا ہوگا۔ اور دوسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا وغیرہ۔ اور تیسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان فرمائے گئے، مثلاً امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل رونما ہونے والے واقعات کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے اور کچھ نشانیاں خصوصی طور پر بیان کی ہیں تاکہ کسی مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، اور مسلمان ہمیشہ حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں حق کے ساتھ کھڑے رہیں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت ہو، اور یہ نشانی نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ظاہر ہوگی اور وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستونوں کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں ہوگی یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 آدمی یعنی کہ بے شمار آدمی بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 آدمی راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بصارت زائل ہو جائے گی۔
اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ بھی رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے، پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، یعنی دراصل جنگ کی گھن گرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگا، اور ذوالقعدہ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے اور ذوالحجہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذوالقعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذوالحجہ میں ہون، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی حلقت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادر اوڑھ کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ پہلی رمضان کی رات چاند گرہن لگے گا اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہوا، یہ بات حقیقت ہے۔ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے اور چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی کہ 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل رونما ہونے والے فتنوں اور علامات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور بڑی تفصیل سے اپنی امت کو ان چیزوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور مسلمانوں کا ان فتنوں میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ علم دین سے دوری ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت سے قبل علم دین اٹھ جائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو علم دین کا اصل سبب ہے، جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے لوگ گمراہی اور فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں اور گمراہیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔